Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 655. 11th of May, year 2004, my wise in Montreal's second Jamaat Khana. Ya Ali Madad, میں آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا. اس جماعت خانے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور جب میں اس کے پہلے آیا تھا تو اس وقت افغانستان کے مومنین ادھر بہت تھوڑے تھے ہی. میں آپ کو دیکھ کے آپ کی ملاقات سے خوش ہوا اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ دین و دنیا میں ہمیشہ آباد اور شاد رہو. حضرت شمس کا ایک گینان ہے، جی ہی پنتھ پورو شروع کوئی کا دھیاوے ہی پنتھ پورو شروع کوئی کا دھیاوے نبی محمد جو وے کہاوے ساچو علم پیر شمس بناوے بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو مرم. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس گنان کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پاٹ بولا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة الحسنى. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کے اندر بہت سی چیزیں سیکھنے جیسی ہیں، مثال کے طور پہ ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة الحسنى. نبی کریم کے جو اخلاق تھے، نبی کریم کی جو عادتیں تھیں، نبی کریم کی جو ہمارے لیے اسباق تھے، نبی کریم کے جو فرامین تھے، ان کے اندر ہماری زندگیوں کے لیے سبق ہی سبق ہیں. یہ پنتھ یعنی کہ یہ طریقہ ہے جو اسماعیلی طریقہ ہے. حضرت شمس پھر شمس مباب فرماتے ہیں کہ ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے. اس مذہب کے اوپر چلنے والے بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اس مذہب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ نبی محمد کو دیکھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے سبق لے کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ساچو علم پی شمس کہاوے، پی شمس نے تم کو سچی باتیں کہی ہیں، اور یاد رکھو، پی شمس کہتے ہیں یاد رکھو ایک دن مرنا ہے. یعنی کہ ہمیں اس زندگی سے چھوٹ کے خدا کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا پڑے گا کہ ہم نے دنیا میں اپنی زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی. ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا. اسلام کے اندر جو اس وقت ساری دنیا کے مسلمان ہیں 1 بلین سے زیادہ ہیں، 1 بلین اور تقریباً 60 کروڑ جتنے ہیں. لیکن
ایک غم کی بات یہ ہے کہ اللہ کے اس نور کو کہ جس کو ہم امام کہتے ہیں، جو خدا تعالیٰ نے بار بار قرآن شریف میں اس بات کا ذکر کیا ہے، نہیں جانتے۔ کل ہی میں مین جماعت خانے میں ذکر کر رہا تھا، اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس۔ اب یہ آیت کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں کہی، مومنین کے لیے نہیں کہی، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے بھیجا ہے ایک پروف، ایک ثبوت، ایک دلیل بھیجی ہے ہم نے دنیا کے اندر جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا، اور ہم نے ظاہر نور نازل کیا ہے۔ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، عربی زبان کی جو زبان دانی ہے، وہ آسان تو نہیں، مشکل ہے۔ جگہ جگہ نور مبین کا ذکر کیا ہے خدا تعالیٰ نے۔ میں ذکر صرف بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے، اسلام کا مغز ہے، اور یہ الفاظ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمائے کہ ان اسلام اسماعیلیزم از برین ان دی باڈی آف اسلام، ایک جسم کے اندر دماغ ہوتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ اسلام کیا اگر کوئی جسم ہے تو اسماعیلیزم دماغ ہے، مغز ہے، کیونکہ اس کے اندر حقیقت پڑی ہے۔ نبی کریم کے پاس لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ یا نبی، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو عاقل تھے، سمجھدار تھے، انٹلیکٹ تھے، یا نبی آپ نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھیں، ہم نے رکھے، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم دیتے ہیں۔ اے نبی، آپ نے کہا کہ حج کرو، ہم نے حج کیا، کیا اس سے زیادہ اسلام میں کچھ ہے؟ نبی فرماتے تھے کہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدھی رات کو اٹھو، آدھی رات کو اٹھو اور خدا کون ہے، تم کون ہو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ بیت الخیال ہے ہمارے مذہب کے اندر، جس کو ہم رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں اور خدا کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، خدا کے نور سے ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر خدا رہتا ہے، ہماری رگ رگ میں، ہمارے بدن کے تمام اعضاؤں میں، ہمارے بدن کے اندر کروڑوں اربوں جو سیلز ہیں، اس میں خدا تعالیٰ کی ذات پاک نور موجود ہے۔ ہمارے پیروں نے ہمیں ذکر کیا ہے کہ جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے باہر خلق کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے اندر ہے، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ علم نہیں پڑھتے، البتہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ ہم جماعت خانے میں آ کے اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، اس سے ہم حاجت مانگتے ہیں، ہم آب صفا پیتے ہیں، ہم حضرت امام کی مہمانی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں مسلمانوں کو خبر نہیں ہے، تو کیا یہ چیزیں اسلام میں نہیں؟ مسلمانوں کو خبر نہیں ہے اس چیز کی جو ہم جماعت خانے میں کرتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں؟ دیندار، یہ تمام چیزیں رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ میں نے کل اس بات کا ذکر کیا لیکن بہت خلاصہ نہیں کیا، آج میں اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نیاز گٹھ پاٹ خود پلایا کرتے تھے، سکریت دیتے تھے،
مہمانیاں قبول کرتے تھے اور چھانٹا دیتے تھے، دعائیں دیتے تھے، خانہ ودان کہتے تھے، لیکن الفاظ خانہ ودان فارسی ہے، خونو بہت یہ فارسی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جو دعائیں دیا کرتے تھے وہ براخت کی جاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں نبی کریم کے زمانے سے چلی آتی ہیں۔ خوجوں کے سوا، میں خوجہ نہیں ہوں، پنجابی ہوں، اور پنجاب کے اندر حضرت شمس نے جو اسماعیلی مذہب کی اشاعت کی، ان تمام کو ملا کے، یعنی ہندوستان اس زمانے میں پاکستان نہیں تھا، ہندوستان کے ہی اندر تھا، اس کو ہمارے گنانوں کے اندر جمپو دیپ کہا گیا ہے۔ جمپو دیپ کا جو علاقہ ہے، افغانستان، کشمیر، سارا ہندوستان پاکستان کے ساتھ، برما تک بنگال کے ساتھ، اور نیچے راس کماری لنکا کے ساتھ، یہ سارے کا سارا علاقہ جمپو دیپ کہلاتا ہے۔ اور ہندوستان پاکستان کے جو اسماعیلی ہیں وہ جمپو دیپ کے اسماعیلی ہیں۔ ہمارے پیروں نے ساری جتنی بھی دنیا ہے اس کو 7 حصوں میں جغرافیہ کی طرح تقسیم کیا تھا، 1000 برس پہلے کی بات ہے۔ آج کا جو جغرافیہ ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا، تو پیروں نے ساری دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، اس لیے یہ کہا گیا کہ سپت دیپ، 7 دیپ ہیں۔ تو ہندوستان کے یہ جو مرید تھے 1000 برس پہلے، پیروں نے ان کو ہندوؤں سے اسماعیلی مذہب میں کنورٹ کیا۔ سب سے پہلے پیر صدگور نور تھے، جو امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے کیرو سے ہندوستان بھیجا۔ اب وہ اسماعیلی کے جو مڈل ایسٹ میں ہیں، سینٹرل ایشیا میں ہیں، ایران میں ہیں، سیریا میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ان اسماعیلیوں کو چونکہ پولیٹیکلی سیاست کے طور پہ آرام نہیں ملا، سیاست کے حساب سے یہ تمام کے تمام اسماعیلی بنی عباس کی حکومت میں رہتے تھے، عباسی خلیفاؤں کی حکومت میں رہتے تھے، ہمارے دشمن تھے، اسماعیلیوں کے اوپر ظلم ہوئے، اپنے آپ کو اسماعیلی ظاہر کرنا جان دینے کے برابر تھا۔ میں ان تمام علاقوں میں الحمدللہ پھر چکا ہوں، اسماعیلیوں پہ بہت ظلم ہوئے ہیں۔ 800 برس بنی عباس نے حکومت کی۔ اس کے پہلے بنی امیہ تھے کہ جو امام جعفر صادق کے زمانے کے اندر ختم ہو گئے اور عباسیوں نے ٹیک اوور کیا، اور عباسی ختم ہوئے تو عثمانیہ خلیفہ ہو گئے جو ترکی میں ہوئے۔ ایسا سمجھ لو کہ ہمارے اوپر یہ اسماعیلی جو سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے ان کے اوپر 1100-1200 سال ظلم ہوئے ہیں، قتل کر دیتے تھے۔ میں اس پرانی ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن جو ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اسماعیلیوں پہ بہت ظلم کیے گئے۔ ان کنڈیشنز میں، ان حالات کے اندر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہمارے پیر یا ہمارے امام ان کو مذہب کے یہ طریقے سکھاتے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے اور ہندوستان میں ہوئے 1000 برس پہلے۔ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ نبی کریم چھانٹا دیتے تھے، نبی کریم نیاز بنا کے پلاتے تھے اور کھجورے مسل کے گٹھلی نکال کے اس شیرے کو سکریت کے طور پہ دیتے تھے، نیاز کہتے ہیں اس کو۔ البتہ ہمارے اس طریقے کے اندر بہت سے الفاظ ہندوستان کی زبانوں کے ہیں، جیسے کہ سکریت، سکریت کہتے ہیں نیک اعمال کو، سکریت سنسکرت زبان کے اندر نیک اعمال کو کہتے ہیں۔ تو یہ پھر جو ہم سکریت کھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ تم نیاز پیو، کہ نیاز پینے سے دل صاف ہوتا ہے، گٹ پاٹ پینے سے، جو کہ سچ پوچھو تو
یہ جو پاٹ کے اوپر برتن پڑے ہوئے ہیں ان کو گھٹ پاٹ کہتے ہیں، برتنوں کو گھٹ پاٹ کہتے ہیں۔ باقی اس میں جو پانی ہے وہ پاک پانی، آب صفا جو ہے وہ نیاز ہے۔ اس کو ہمارے گنانوں کے اندر امی کہتے ہیں، امی کہتے ہیں اس کو۔ امی کا مطلب ہے زندگی دینے والا آب حیات۔ تو رسول اکرم نیاز نکالا کرتے تھے۔ 40 ایسے مومنین تھے نبی کے زمانے میں کہ جو بیت الخیال میں تھے، ان کو دروازے بند کر کے نبی کریم ان کو عبادت سکھایا کرتے تھے اور پھر یہ نیاز بناتے تھے۔ ابھی نیاز کس طرح سے بناتے تھے؟ سیرت النبی ایک کتاب ہے جو ایک سنی نے لکھی ہے، اس کے 6 حصے ہیں۔ سیرت النبی، شبلی نعمانی نے یہ کتاب لکھی ہے آج سے 100 برس پہلے۔ وہ سنی تھا لیکن حق حق ہے۔ یہ سب چیزیں لکھ گیا رسول اکرم کی سیرت میں کہ نبی کریم ہر روز صبح مسجد کے باہر جب آتے تھے تو لوگ لائن لگا کے ایک ایک برتن ہاتھ میں لے کے کھڑے رہتے تھے۔ رسول اللہ باہر نکل کے اپنی انگلیاں ہر ایک برتن میں ڈالتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، یہ نیاز بناتے تھے۔ اور لوگ اپنے گھروں میں یہ پانی لے جاتے تھے جو نبی کریم نے دم کر کے اس کو پاکیزہ کیا ہے اور اس میں نور بھر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں جا کے یہ پانی اپنے بچوں کو پلاتے تھے اور اپنے گھروں کے 4 کونوں میں اس سے چھانٹا دیتے تھے، برکت کے لیے، صفائی کے لیے۔ یہ ہر روز نبی کا کام تھا۔ مدینے آنے کے بعد کہ لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے اور نبی ہر برتن کے اندر اپنی انگلیاں ڈالتے جاتے تھے، یہ نیاز بنا کے ان کو دیتے تھے اور بیماروں کو چھانٹا بھی دیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو 40 آدمی تھے خصوصاً ان کے اندر بیٹھ کے جس طرح حاضر امام کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پیالہ پانی کا لے کے نبی کریم دم کرتے تھے، پھونک مار کے اس کو پاکیزہ کرتے تھے اور پھر یہ نیاز ایک ایک پیالی میں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ ہم خود اٹھا لیتے ہیں لیکن نبی ان کو اٹھا کے ہاتھ میں دیتے تھے اور کھجور مسلی ہوئی اس میں سے سکریت ان کو دیتے تھے۔ نیاز پینے سے، یہ نور پینے سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، خیالات پاک ہوتے ہیں، بدیاں برائیاں دور ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اور پھر ہم سکریت لیتے ہیں منہ میٹھا کرنے کے لیے۔ لیکن ہندوستان میں کھجور نہیں ہوتی۔ اس زمانے کے حالات سوری اس زمانے کے حالات دیکھ کر ہمارے پیر نے ایک نسخہ نکالا، کھیر کھنڈ گیرت امرت بھوجن۔ کھیر یعنی شیر، دودھ، کھنڈ یعنی شیرینی، امرت یعنی نیاز، بھوجن یعنی آٹا، اور گرت کہتے ہیں بٹر کو، گھی کو۔ یہ 5 چیزوں سے سکریت بنتی ہے، مگر اس کے اندر بہت بڑی فلسفی رکھی گئی۔ پیر کا کہنا یہ سکریت جب ہم تھوڑا سا لیتے ہیں اور ہیزندہ کر کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ دودھ ہے، آٹا ہے، کھنڈ ہے اور گھی ہے، اور آخر میں پھر ہم نیاز تھوڑا سا ڈالتے ہیں۔ پیر نے ایک پیغام دیا ہے کہ تم دودھ کی طرح پاک بنو۔ دودھ سفید ہے، دودھ میں کوئی بھی عیب نہیں، اس طرح تم جس طرح دودھ سفید ہے ایسے تمہارے اعمال بھی سفید اور پاک ہونے چاہیے۔ کھنڈ میٹھی ہے،
ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو تمہارا جو سبھاؤ ہے، تمہارا جو اخلاق ہے، تمہارا جو طریقہ ہے، تمہارا جو کلام ہے، تمہارے جو اعمال ہیں، وہ کھنڈ کی طرح شیرین ہی ہونے چاہیے. میٹھے بنو تاکہ سب لوگ تم کو پسند کریں. اکھڑ اور روڈ مت بنو. یہ علی مدد کرو تو نبی کریم کہتے ہیں مسکرا کے جواب دو، مولا علی مدد. یہ علی مدد، مولا علی مدد، یہ طریقہ نہیں. نبی کہتے ہیں کہ مسکرانا بھی ایک چیریٹی ہے. اسمائل از اے چیریٹی. مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے. مومن روڈ نہیں ہوتا. مومن حلیم ہوتا ہے، پیشنس اور ٹالرنس رکھتا ہے. اور گھی دیکھو، گھی کو ذرا سی گرمی لگے پگھل جاتا ہے. مومن ایسا ہے. مومن ضدی نہیں ہے، مومن ہٹھیلا نہیں ہے. مومن جو ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. مومن کو اچھی بات کہو تو نرم ہو جاتا ہے، جس طرح گھی کو تھوڑی سی گرمی دینے سے نرم ہو جاتا ہے. اب رہا آٹا. آٹا جل کے ہمارا پیٹ پالتا ہے، یعنی آٹا خود دکھ اٹھا کے آگ کے اندر جل کے ہماری خوراک بنتا ہے. مومن جو ہے وہ خود دکھ اٹھا کے دوسروں کا بھلا کرتا ہے. یہ ہے سکریت کا پیغام. اور ہم جب اس میں نیاز ڈالتے ہیں تو وہ پاک ہوتی ہے. مومن نیاز پیتا ہے، جس طرح نیاز پاک ہے اس طرح سے مومن کے خیالات، اس کے اعمال پاک ہوتے ہیں. یہ سکریت کا پیغام ہے. ہم نادی لے کے آتے ہیں، اے دیندارو، ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کا جو نور ہے وہ حضر امام ہے. حضر امام کا جو بدن ہے وہ انسانی بدن ہے. اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن بات چیت نہیں کر سکتے، ہماری اتنی لیاقت نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ نے امام کے اندر، نبیوں کے اندر جس طرح نور رکھا، امام میں نور ہے اللہ کا. اور ایک انسانی جسم اس لیے ہے کہ ہم اس کی باتیں سنیں اور وہ ہماری باتیں سنیں، اس سے ہم کو ہدایت ملے. تو مولانا حضر امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. نور شفٹ ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ بدن بوڑھا ہو جاتا ہے. آج علی سے لے کے امام سلطان محمد شاہ تک 48 امام ہمارے گزر گئے. امام کبھی مرتا نہیں. باڈی گزر گئی، ہم نے دفن کر دیا. اب 49 امام ہے ہمارے پاس. ایک دن یہ جوما بھی بدل جائے گا، حضر امام کا کوئی نیکسٹ امام بنے گا. نور وہی چلا آتا ہے. اب ہم جو کھانا کھاتے ہیں، نبی کے زمانے کے اندر جب رسول اللہ مکہ سے نکل کے مدینے آئے رہنے کے لیے، تو مدینے کی عورتیں جب کھانا بناتی تھی تو ایک چھوٹی سی پلیٹ تھوڑا سا اس کا حصہ نکال کے اپنے بیٹے سے یا خاوند کو کہتی تھی جاؤ رسول اللہ کو دیکھے آؤ. تو لوگ اپنے گھروں سے پکی ہوئی چیزیں نبی کریم کے لیے لے آتے تھے. رسول اللہ مہمانی کھاتے تھے، دعا دیتے تھے. جب یہ بہت مہمانیاں آنے لگی تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک بڑا سا سایہ بنایا گیا. اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ لوگ رہتے تھے یہاں اصحاب صفہ رہتے تھے. یہ لوگ آستے آستے بڑے ہو گئے. 300 لگ بھگ 365 سال جتنے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، دین کی خدمت کرنے کے لیے نبی کے پاس آ کے کہتے تھے یا نبی ہم کو کچھ دین کا کام دو. تو نبی ان لوگوں میں سے معلم بنا کے دوسرے شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ اسلام سکھایا جائے. یہ لوگ معلم تھے، دائی تھے، انہوں نے دعوت کی. تو جو یہاں اصحاب صفہ میں ہوتے تھے، جب رسول اللہ کو لوگوں کی مہمانیاں آتی تھیں تو ان کو بلا کے نبی ان کو بھی کھلایا کرتے تھے. آج کی دنیا کے اندر
ہمارا اعتقاد اسی طریقے سے ہے کہ مدینے کی جو عورتیں کھانا پکاتی تھیں اور نبی کو مہمانی بھیجتی تھیں، آج بھی ہم اسماعیلی اپنے گھر میں جو پکاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پورشن بچوں کو کھلانے سے پہلے ہم نکالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ امام کی مہمانی ہے. ابھی حضرت امام ظاہری طور پہ ہمارے پاس نہیں، لیکن ہم حضرت امام کے گھر میں بھیج دیتے ہیں. گھر کی طرح اس کا یہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے. اس گھر میں ہم اپنے مہمانی امام کے لیے یہاں لے آتے ہیں، اور ہم کو پیروں نے کہا کہ اس کو آکشن کر کے اس کے جو پیسے آوے وہ امام کو بھیج دو. یہ چیز اسلام سے پہلے بھی تھی. اور ہم اسماعیلی جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے زمانے سے اسماعیلی مذہب ہے. اسماعیلی مذہب اس کے پہلے بھی تھا. تورات خدا کی ایک کتاب ہے. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے 1,24,000 124,000 پروفٹس بھیجے. 124,000 پروفٹس ہوئے، اور یہ تمام پروفٹس جو تھے ان میں جو رسول تھے ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے صحیفے اتارے ہیں، یعنی کہ کتاب. اس طرح سے یہ تمام جتنے بھی صحیفے نبیوں کے اوپر اترے ان کی 4 کتابیں بنی: تورات، زبور، انجیل اور قرآن. جو تورات ہے اس کو آج اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، بازار میں ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے، اے موسیٰ، ہارون ان کا چھوٹا بھائی تھا اور امامت کا نور ہارون میں تھا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول بھی تھے. ہارون کو کہو صبح کے وقت بتیاں جلا کے اس کے اندر لوبان کرو، یعنی خوشبو کرو، اور جو مہمانیاں آویں پکی ہوئی یا کچی ان کو آکشن کرو. اس کے جو پیسے اکٹھے ہوئے اس کو ایک تھیلی میں رکھو، اور اللہ جس طرح سے حکم کرے اس طرح سے اس کو خرچ کرو. 4,000 برس پہلے اللہ نے یہ فرمان کیا ہے. اس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے ان میں سے ایک گروپ تھا جو رات کی عبادت کیا کرتا تھا. وہ گروپ ہم تھے، یعنی اسماعیلی طریقہ کے لوگ تھے. اس زمانے میں اسماعیلی نام نہیں تھا. آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، ہر زمانے کے اندر اسماعیلی مذہب رہا، کیونکہ ہر زمانے کے اندر لاکھوں لوگ مذہب میں تھے، لیکن تھوڑے لوگ تھے کہ جو ہائر قسم کے تھے، جو رات کی عبادت کرتے تھے، وہ اسماعیلی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس کو ہمارے پیروں نے گنان میں ست پنتھ کہا. ست پنتھ یعنی سچا رستہ، صراط المستقیم. ہمارا مذہب بہت پرانا ہے. تو یہ جو نادی کا سلسلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا آتا ہے اور ہر زمانے میں تھا. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ نیروبی آئے. مولانا نے نیروبی میں ایک فرمان کیا. مولا فرمایا 1900 سال سے یہ فرمان پرنٹڈ ہے، بک میں ہے. 1900 سال سے ہمارا طریقہ، ہماری جماعت کا یہ سسٹم چلا آتا ہے. 1900 برس جو عام لوگ تھے وہ خیال کرنے لگے کہ اسلام کو تو صرف 1300-1400 سال ہوئے، تو حضرت امام نے 1900 سال کا ذکر کیا ہے. سچ بات ہے. 1900 برس پہلے کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ تھے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کو وحی آتی ہے مگر رسول کے اوپر کتاب اترتی ہے، اس لیے اس کو رسول کہا گیا، کیونکہ وہ شریعت میں تبدیل کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اور اس وقت ایک اور نبی ان کے ساتھ تھے جن کو ہم یحییٰ نبی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہا گیا ہے جان دی بیپٹسٹ،
یہ جان دی بیپٹسٹ جو ہیں یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں نے مل کے اسماعیلی مذہب کے، اس زمانے کے اسماعیلی مذہب کے طریقوں کو شیپ دی. یہ جو نادی کا سلسلہ ہے، یہ ہماری عبادت کا سلسلہ ہے، یہ چھانٹے کا سلسلہ ہے، یہ سب پرانا سلسلہ ہے. رسول اللہ نے بھی کیا اور ہر زمانے کے اندر امام کے ہاتھ کے نیچے یہ چیزیں بنتی آئیں. مگر جب حالات بگڑ گئے، دشمن زیادہ ہو گئے، تو اسماعیلی چھپ کے اپنے آپ کو چھپا لیا. ظاہر میں کہتے تھے مسلمان ہیں، نہیں کہتے تھے کہ ہم اسماعیلی ہیں، نہیں کہتے تھے کہ ہم امامیہ ہیں، نہیں کہتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، کیونکہ دشمن بہت تھے. ہسٹری پڑھنے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. ہمیں اپنا مذہب جاننا چاہیے. یہ جو نادی ہے بہت ضروری ہے. اپنے رزق میں سے خدا تعالیٰ کو کچھ مہمانی کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اللہ کہتا ہے بغیر کوئی شک کے، بغیر کوئی شک کے ہدایت سے بھری ہوئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. رزق کیا ہے؟ کھانے کو بھی رزق کہتے ہیں، کپڑے بھی رزق میں آتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو چیز کی ضرورت ہے اس کو رزق میں لایا گیا ہے. اپنے رزق میں سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم خدا کو مہمانی کرتے ہیں اس کی شکر گزاری کے اندر، اور اس نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کی شکر گزاری میں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں میں جو کھانا پکاتی تھیں اور نبی کریم کی خدمت میں بھیجتی تھیں. یہ برکت ہے. حضرت امام کی مہمانی نکال کے جماعت خانے میں لانا یہ برکت کی نشانی ہے. پہلے ہم مولا کو کھلاتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے مسلمان نہیں جانتے، بھول گئے ہیں. اور بھول جانے کی وجہ یہ ہے کہ ملا نے اپنے مذہب کو نہیں سمجھا. میں ایک اور آیت بولنا چاہتا ہوں. قرآن شریف 30 سپارے پہ ہے. 30 پارے ہیں قرآن میں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اور اس کے اندر 6,500 6,500 آیتیں ہیں. لیکن کہیں بھی اللہ تعالی نے ہمیں کسی بھی جگہ 5 نمازوں کی بات نہیں کی. قرآن پاک میں سے یہ چیز نکلتی ہی نہیں. میں آج سناؤں آپ کو. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. قائم کرو. یہاں قائم و اقیم کا مطلب یہ ہے اسٹیبلش کرو. ہر روز بلا ناغہ وداؤٹ فیل صلاۃ پڑھو، دعا پڑھو، نماز پڑھ لو. چلو، حالانکہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، فارسی میں نماز کہتے ہیں، اور نماز کا جو لفظ ہے وہ پارسیوں سے نکلا ہے. ہندوستان، پاکستان، ایران کے مسلمانوں نے اس کو نماز بنایا، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں صلاۃ کہتے ہیں دعا مانگنا، صلاۃ کہتے ہیں عاجزی کرنا، صلاۃ کہتے ہیں بھیک مانگنا، بیگنگ کرنا. اپنی صلاۃ کو میں ترجمہ کرتا ہوں دعا. دن کے 2 کناروں پہ طرف النہار، صبح اور شام. پھر فرمایا زلفم من اللیل، ایک پہر رات کا گزر جائے، یعنی صبح مغرب کے وقت اور اس کے بعد ایک پہر 2-3 گھنٹے، آدھی رات تک سمجھ لو. یہ 3 نمازوں کا، 3 صلات کا، 3 دعاؤں کا حکم کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی سے بدیاں
برباد ہوتی ہیں. نیک عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نیک عمل کرنے سے گناہوں سے آدمی بچتا ہے. نیک عمل کرنے سے انسان کے اندر کی بد عادتیں برائیاں وغیرہ نکل جاتی ہیں. اور اللہ کہتا ہے ذالک ذکر للذاکرین، یہ جو ذکر ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. جیسے کہ اسماعیلی، آدھی رات کو ہم اٹھتے ہیں. آج تو بہت زمانہ بدل گیا، آدمی کمزور ہو گئے، اس لیے امام کے فرامین جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بدل گئے. مجھے یاد ہے میں آج 85 سال کا ہوں، 85 ایئرس کا. 14 سال کی عمر میں بیت الخیال میں داخل ہوا. اس زمانے میں 2 گھنٹے کی عبادت ہوتی تھی، لیکن میں اپنے ابا سے، اپنے والدین سے سنا کہ اس کے پہلے جب مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ ہندوستان میں آئے تو صبح کی عبادت 5 گھنٹے کی تھی. 5 گھنٹے عبادت کرتے تھے، رات کو 12 بجے سے صبح 5 بجے تک. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد صبح سورج نکلے تب تک یہ ساری رات عبادت میں ہی گزارنی چاہیے. جو جو زمانہ بدلتا گیا تیسے تیسے امام نے ہماری کمزوریاں کا خیال کر کے ہم کو راحت دی. مولانا علی شاہ مباب نے 5 گھنٹے سے 3 گھنٹے فرمان کیا. امام سلطان محمد شاہ جب تخت نشین ہوئے تو دنیاوی نظر سے 8 برس کے تھے. اس وقت بھی 3 گھنٹے کی عبادت تھی. بعد میں امام نے 2 گھنٹے کر دیے. اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے کہ صبح 4 بجے سے 5 بجے ہم عبادت کرتے ہیں. اے دیندارو، اے دیندارو، اے مومنو، اے خلوص والو، اپنی زندگی کو یاد کر کے، خدا تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے دماغ میں یہ چیز رکھ لو کہ ایک دن مرنا ہے. سب کوئی آدمی اگر کافر بھی ہے تو یہ قبول کرے گا کہ ایک دن مرنا ہے، اور موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کے انسان مرتا ہے، بچے بھی مر جاتے ہیں، جوان بھی مر جاتے ہیں. ارے بعض دفعہ ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. موت خدا تعالی کی ایک حقیقت ہے اور موت سے کوئی بچنے والا نہیں. اس زندگی میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہمیں اپنی آخرت کا خیال ہونا چاہیے، اور یہ لازم ہے کہ موت کے وقت ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ آدمی مر جائیں گے، قبروں میں سوئے رہیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے حساب بغیر مردے قبر میں سے نکلیں گے. بعض تفسیردان کہتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے لاکھ لاکھ مردے نکلیں گے. نہیں دیندارو، یہ نہیں ہے. موت کا دن ہے وہی قیامت کا دن ہے. موت کا جو دن ہے وہی حساب کتاب کا دن ہے. جب بھی موت آتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کے اندر حساب شروع ہوتا ہے. زبان اس لیے خدا تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ وہ پکار نہ کر سکے. اس کے اندر حساب ہوتا ہے. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آدمی کا کنیکشن بند ہو جاتا ہے، لیکن حساب کتاب شروع ہوتا ہے. جب ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ قبر میں بھی حساب کتاب ہوتا رہتا ہے. ہمارے بدن کے اندر ایک چیز اسپرٹ ہے جو دماغ میں رہتی ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں. دوسری چیز ہمارے دل کے اندر یہ جو دھڑکنے والا ایک پمپ کی طرح دل ہے، اس کے اندر ہماری زندگی کا سینٹر ہے. اس کو ہم جیو کہتے ہیں، لائف فورس، زندگی.
خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الحی. حی کا مطلب زندہ. لیکن حی خدا تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ میں سے، خدا کے اس نام میں سے کہ جس میں کمال ہے، ہم کو زندگی ملتی ہے. صرف انسان کو ہی نہیں، جانوروں میں بھی حیات ہے، درختوں کے اندر بھی حیات ہے، یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں، انسیکٹس ہیں، ان کے اندر بھی لائف ہے. یہ لائف ایک فورس ہے. اس فورس کو ہمارے پیروں نے گینان کے اندر جیو کہا ہے، اور وہ ہارٹ میں رہتا ہے. یہ بھی ایک قوت ہے. مگر جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کے نور میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کو کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. کہو کہ روح امر ربی ہے، خدا تک کے حکم سے. جس طرح سے کائنات خدا کے حکم سے کن کہنے سے پیدا ہوئی، اللہ نے کہا کن فیکن، ہو گیا. اسی طرح سے اللہ کے حکم سے ہمارے اندر روح ہے. روح پاک ہے، روح خدا کا نور ہے. روح کو گناہ نہیں لگتا، روح کو سزا نہیں ملتی. جو ہی انسان کی موت ہوتی ہے روح نکل جاتی، لیکن جیو اندر رہتا ہے. زندگی کی جو فورس ہے وہ اندر رہتی ہے. اس کو وقت لگتا ہے، کبھی 1 منٹ بھی نکل جائے، کبھی 1 گھنٹہ بھی لگے، 1 دن بھی لگے، 1 مہینہ بھی لگے. میں جب دار السلام میں رہتا تھا افریقہ میں، 40 برس مجھے مولا نے وہاں رکھا. درخانہ جماعت خانے کے پاس ہی ایک مکان ہے کہ جہاں بیوہ عورتوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ جن کا کوئی نہیں دنیا میں، تو وہاں ان کو رکھا جاتا تھا، کھانا پینا دیا جاتا تھا. ایک عورت گزر گئی، ڈاکٹر نے آ کے سرٹیفکیٹ لکھ دیا. بہت بڑی عمر کی عورت تھی، گزر گئی. غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور پھر اس کا جنازہ اٹھا کے لے گئے قبرستان میں. تقریباً 24 گھنٹے نکل چکے تھے. قبر میں اتارا گیا، اور قبر میں جب اتارتے ہیں تو کفن جو ہے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں. اب مٹی ڈالنے کی بات آئی، فاتحہ ہو گیا. اب جب مٹی ڈالنے کی بات آئی تو اندر جو 4 لڑکے تھے اس میں سے ایک نے دیکھا کہ اس کا پاؤں ہلا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ہلا تو جلدی سے کفن کھول کے دیکھا، آؤں کدھر آیا، میں کدھر ہوں. اور کچھ چلایا، مکھ صاحب یہ زندہ ہے، جیتی ہے. اس عورت کو باہر نکالا گیا. 6 مہینے تک زندہ رہی، 24 گھنٹے تک مری رہی. ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اب گزر گئی ہے. قبر تک اس کو لے کے آئے، قبر میں سلا بھی دیا. کیا بات تھی؟ جیو اندر موجود تھا، مری نہیں تھی. سخت قسم کی بے ہوشی میں چلی گئی، اور جب یہ جیو اس نے ہارٹ کو پمپ کرنا شروع کیا تو روح واپس آ گئی، کیونکہ روح کا گھر ہے یہ. تو ہمارے اندر جب ہماری موت آتی ہے تو ہماری ساری زندگی کے اعمال ہم کو ویڈیو کی طرح دکھائے جاتے ہیں. میں نے کیا گناہ کیے ہیں، کیا میں نے نیکیاں کی ہیں. اللہ کہتا ہے ہر انسان کے ساتھ جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ میں یعنی قائم ہوتا ہے، 2 فرشتے خدا ان کے ساتھ بھیج دیتا ہے. کرامن و کاتبین انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ رہتے ہیں. رائٹ سائڈ کے اوپر جو فرشتہ ہے، رسول اکرم کی حدیثوں میں سے کہتا ہوں، یہ نیکیاں لکھتا ہے. لیفٹ سائڈ کا جو فرشتہ ہے یہ ہماری بدیاں برائیاں گناہ لکھتا ہے. یہ کرامن و کاتبین آنریبل ریکارڈرز جو ہیں وہ ہماری نیکیاں بدیاں لکھتے رہتے ہیں.
اللہ کہتا ہے کہ ایک رائی کے دانے جتنی نیکی بھی تمہاری برباد نہیں کی جائے گی، اور ایک رائی کے دانے جتنا گناہ بھی کرو گے تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ مذہب کو جاننے سے انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، مذہب کو جاننے سے انسان کے خیالات پاک ہوتے ہیں، مذہب کو جاننے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی نزدیکی ملتی ہے اور انسان اچھا ہوتا ہے۔ آج بدیاں برائیاں کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ لوگ مذہب کو بھول گئے، اور وہ لوگ کہ جو مذہب پرست ہیں وہ مذہب کی گہرائی میں نہیں اترے، وہ بھی بدیاں برائیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا فریب کرتے ہیں، بدیاں برائیاں گناہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسماعیلی مذہب، اسماعیلی طریقہ، اس کا سارا بیس جو ہے نور کے اوپر ہے، وہ نور مولانا شاہ کریم حاضر امام کے نور سے ہے۔ اس لیے دینداروں اپنے مذہب کے اوپر اچھی طرح عمل کر کے اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں 2 قسم کے باغ دوں گا، گارڈنز، ایک آخرت میں دوں گا، ایک دنیا میں دوں گا، یعنی دنیا کے اندر بھی انسان کو جنت مل سکتی ہے۔ جنت کیا ہے؟ کہ جہاں غم نہیں، جنت میں گناہ نہیں، جنت کے اندر فکر نہیں، جنت کے اندر دکھ نہیں۔ وہ آدمی کہ جو امام کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنے مذہب کے طریقے کے اوپر برابر عمل کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بدی نہیں کرتا، چوریاں نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اے مومنو، اس کے دل میں جنت رہتی ہے، کیونکہ وہ سکھی ہے، اس کو غم نہیں، اس کو ڈر نہیں، اس کو فکر نہیں، اس کو کسی طرح کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ اس نے برائی کی ہی نہیں ہے۔ اور اچھائیاں نیکیاں عمل کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی سکھ دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی سکھ دیتا ہے۔ اور وہ آدمی کہ جو حضرت امام کے نور کی شناخت کر کے اپنی زندگی کو سدھارتا ہے، تو دینداروں وہ تو مرا ہوا ہے۔ یہاں مرے ہوئے سے میرا مطلب کیا ہے کہ جس طرح موت کے بعد آدمی گناہ نہیں کرتا، وہ زندگی میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے مر جاؤ، اللہ کہتا ہے مر جاؤ موت آنے سے پہلے، موتو، اللہ کہتا ہے موتو، مرو، قبل ان تموتو، اس کے پہلے کہ تم مرو تم مر جاؤ۔ تو اللہ ہم کو استغفر اللہ خودکشی کے لیے، سوئسائڈ کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ یہاں مطلب اللہ کا یہ ہے کہ تم پاک بنو، گناہ نہ کرو۔ موتو انت قبل موتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ، تمہاری موت آئے اس کے پہلے۔ اپنے اعمال کو، اپنے خیالات کو، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، پاک بناؤ، تو ہر وقت خدا کی رحمتیں ہمارے اوپر اترتی رہیں۔ وہ آدمی جب ہی چلتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تر دامنی پہ، یعنی انسان جب وضو کرتا ہے تو کپڑے بھی کبھی گیلے ہوتے ہیں۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، اے ملا تو میرے متعلق میری تر دامنی اور وضو کیا کہ نہیں کیا اس کی بات کو چھوڑ دے، دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ یعنی میرے اعمال اتنے اچھے ہیں، میرا دامن پاک ہے کہ میں اگر اپنا دامن نہ چھوڑوں تو اس پانی سے فرشتے وضو کریں۔ جو مومن ہے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، مومن کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں۔ مومن جب بھی کوئی خدا کا نام یا کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے ارد گرد روحانی مرحوم لوگ اکٹھے ہو کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم زندگی کے اندر دنیا میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں عرش پہ تمہیں یاد کرتا ہوں، اور میں فرشتوں کے اندر تمہاری تعریف کرتا ہوں، تمہیں یاد کرتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحُسْنَى، نبی کریم کی زندگی میں سے سیکھو اور اپنی زندگیوں کو بناؤ۔ مولا آپ کو خوشی میں رکھے، آباد رکھے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں برائیوں نافرمانی سے بچائے، تمام آفت بلائیں دور رکھے،
مولا فرمان بردار مومن بناوے، دوستبندی بنے وہ سکریتی بنو، مولا آپ کو اچھی تندرستی دے وے، کٹم قبیلے جماعتوں میں اتفاق و محبت عطا کرے، دین و دنیا کی نعمتیں رحمتیں برکتیں دے وے، مولا آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، سکھی آباد رہو، اے زندہ